رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون درود بھیجیے محمد والے محمد خداوند عالم آپ کی ہمارے آج کے روزے کو، آج کی نماز عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو دعائیں آپ نے خداوند عالم سے آج کے دن میں کی ہیں خدا ان سب کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ شب جمعہ ہے، تمام مرحوم مؤمنین و مؤمنات جو آپ کے ہمارے گھروں میں خاندانوں میں ہیں ان کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ درود بھیجیے محمد و علی محمد پر۔ خوب، آج ہماری سورہ نبا کی آخری آیات جو باقی بچی ہیں تقریباً 4 یا 5 آیات ہوں گی جن کو آج آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ 3 آیات ہیں ظاہراً۔ اب تک ہم نے سورہ نبا کے بارے میں آپ کے سامنے جو بیان کیا اس کے اندر قیامت سے متعلق یعنی معاد، اس کو خداوند عالم کتنی اہمیت دیتا ہے اور معاد کے ہونے کو خداوند عالم کتنا آسان سمجھتا ہے، اور انسانوں کو دعوت ہے کہ معاد کو یعنی واپس پلٹنے کو ناممکن نہ سمجھا جائے، اور یہ خداوند عالم کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے اندر خداوند عالم نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بھی بیان کیا۔ خوب، ہم نے جو آخری آیت پڑھی تھی، چونکہ کل ہمارا موضوع مختلف ہو گیا تھا، کل ہم نے کس چیز پہ بات کی تھی؟ ان للمتقین مفازہ، بے شک متقی ہی فوز اٹھانے والے، فائدہ اٹھانے والے، کامیابی اٹھانے والے۔ اور اس کے حوالے سے کل آپ کے سامنے آیات پیش کی تھیں کہ قرآن کریم میں فوز عظیم کس کو کہا جاتا ہے۔ آج دوبارہ اپنے موضوع یعنی جو آیات رہ گئی اس پہ آئیں گے۔ پہلے آیت نمبر 36 پڑھوں گا جو لاسٹ ہم نے پرسوں پڑھی تھی، اور اس کے بعد جو کنٹینیوشن میں آیت ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ جزا ہے تیرے پروردگار کی طرف سے اور کافی عطیہ ہے۔ یہ کس کے لیے تھی؟ اہل بہشت کے لیے۔ جہنم والوں کا تذکرہ گزر گیا تھا، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم اپنے شکار کی تلاش میں طاق میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کی سزائیں، اور پھر تذکرہ آیا جنت والوں کا کہ بے شک متقی جو ہیں وہ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ ان کی تمام نعمتوں کے تذکرے کے بعد آخری آیت کیا تھی؟ یہ تمہارے رب کی عطا ہے اور کافی ہے حساب کتاب کے اعتبار سے۔ اگلی آیت، اب یہ جو کچھ دو اس میں بیان ہو چکا، یعنی شروع کی خداوند عالم نے گفتگو
کس چیز سے؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال جواب کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ ایک بڑی عظیم خبر کے بارے میں، الذی ھم فیہ مختلفون، کہ جس خبر کے اندر یہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ اختلاف رائے آپ کے سامنے آیا اور خدا نے کہا یہ جان لیں گے اور عنقریب جان لیں گے، یعنی پتہ چل جائے گا جس وقت قیامت آئے گی، انہیں سمجھ آ جائے گا، اس دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں گے، آثار اس کے نظر آ جائیں گے، اور ایک وقت بہرحال ایسا ہوگا کہ موت جب آ جائے گی تو سامنے قیامت ہوگی، انہیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر خداوند عالم نے جو موت کے بعد ہونا ہے، ٹھیک ہے قیامت تو آ گئی، کیا ہوگا؟ انسان کو آیا قیامت کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ اسی کو خدا نے آگے بیان کیا کہ دیکھو یعنی اب میں اپنے الفاظ میں مفہومی بیان کر رہا ہوں کہ تم اس بحث میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد مت کر دینا کہ اسی شش و پنج میں پڑے رہو، اسی شک و تردید میں پڑے رہو کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے کہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور خدا نے پھر اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، یعنی یہ سیکوینس بیان کر رہا ہوں۔ پہلے بیان کیا، لوگ اس کو تعجب سے ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی کہ جس نے رات اور دن کو تمہارے لیے بنایا ہے، جس نے آسمانوں کو تمہارے لیے بنایا ہے، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا ہے، جس نے سورج کو روشنی عطا کی ہے، وہ خدا کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ تم اس کی قدرت پر سوال کرو جس کے اندر تمہیں کوئی کمی نظر آئے، اس کی قدرت پر بات کرو، اس کے اوپر اعتراض کرو کہ جس کے علم میں کوئی کمی ہو، جس کی طاقت میں کوئی کمی ہو۔ تمہیں نہ خداوند عالم کے علم میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے، کیونکہ کائنات کا یہ پورا نظام، پورا جو سلسلہ چل رہا ہے ایک نظم کے تحت ہے۔ میں نے بیان کیا تھا یہاں پہ نظم آرڈر کو کہتے ہیں، یعنی اس پوری کائنات کے اندر ایک ڈسپلن ہے، ایک آرڈر پایا جاتا ہے۔ یہ ڈسپلن خود اس بات کا گواہ ہوتا ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے، کوئی اس کے پیچھے بنانے والا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال، یہ جو ٹیبل یہاں پہ رکھی ہوئی ہے جس کو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، جس پہ میں پیچھے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، کرسی رکھی ہے، پھر یہ مائک رکھا ہے، کیا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ یہ ٹیبل وہاں پڑی ہو، کہیں دور پڑی ہوئی ہو، وہاں سے خود بخود اٹھ کر آ جائے سینٹر آف مسجد میں آ کے یہ یہاں پہ اپنی جگہ بنا لے، پھر اس کے اوپر خود بخود یہ چادر، یہ کپڑا بھی بچ جائے، پھر خود بخود یہ مائک بھی اٹھ کے آئے اور اس سیٹنگ سے یہاں پر آ جائے کہ بیٹھنے والے کے بولنے میں آسانی ہو، اور یہ کرسی بھی یہاں پہ خود سے خود آ جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ عقل کا فیصلہ نہیں ہوتا ایسا۔ لیکن اسی تمام چیزوں کے پیچھے آپ کو ایک نظم نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹیبل جس نے بھی لگائی سینٹر آف مسجد میں لگائی، لگانے والے نے ٹیبل کو اس کونے میں نہیں لگایا، لگانے والے نے ٹیبل کو اس کونے میں نہیں لگایا، ٹھیک۔ اس کے بعد جو مائک سیٹ کیا وہ ادھر، مائک کا منہ اس طرف نہیں تھا، مائک کا منہ اس طرف تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے بیٹھ کے بات کرنی تھی اس کا چہرہ کہاں ہونا تھا؟ آپ کی طرف ہونا تھا۔ لہٰذا مائک کو کیسے سیٹ کیا گیا کہ مائک کا رخ اس طرف ہوگا تاکہ بولنے والے کو جو ہے وہ آسانی ہو۔ یہ تین چار چیزیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ ٹیبل، یہ مائک، یہ کرسی، یہ گلدستہ، یہ تصویر، اس کے اندر آپ کو ایک نظم نظر آ رہا ہے، ایک آرڈر ہے، ڈسپلن ہے، طریقہ ہے، اور اس پہ آپ کی عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ بغیر کسی ہدف کے ہو۔ ان چار پانچ چیزوں کے لیے آپ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں ہدف کے تحت ہوا ہے، یعنی جس نے یہ کام انجام دیا ہدف مند تھا اس کا کام، اسے معلوم تھا کہ میں نے کہاں ٹیبل لگانی ہے، کیوں لگانی ہے؟ کیونکہ مسجد کے بیچ میں چیز اچھی لگتی ہے، ممبر، کرسی، گفتگو کے لیے جو ڈائس لگایا جائے گا بیچ میں اچھا لگتا ہے، مائک کو اس سیٹنگ سے ہونا چاہیے، لہذا اس کے اندر نظم ہے۔ اب یہ چار پانچ چیزیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے، ان کے اندر نظم ہے اور آپ اس سے پہنچ گئے، اس کو سیٹ کرنے والے کے ہدف کے اوپر کہ اس کا ہدف تھا، اس نے ہدف کے تحت بنایا۔ اسی کو خداوند عالم نے قرآن میں کہہ دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کائنات میں جو کچھ موجود ہے یہ بغیر ہدف کے، اس کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ، اس کے اندر تم جب نظم دیکھتے ہو، ڈسپلن دیکھتے ہو، خود بخود تمہیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ ڈسپلن، یہ نظم کسی ناظم کی جو ہے وہ ترجمانی کر رہا ہے، ایک ناظم ہے، ایک بنانے والا ہے، اس کا ہدف ہے، اس نے اپنے علم سے یہ سارا کام کیا۔ لہذا خدا نے پھر اپنی نشانیوں کو بیان کیا کہ میں نے ان تمام چیزوں کو جو تمہارے سامنے رکھی، تم دیکھتے ہو ان کے اندر علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ تم میں سے کوئی سورج کو آسمان پر اس طرح سے سیٹ نہیں کر سکتا، اول تم میں سے کوئی سورج بنا نہیں سکتا تھا، کیونکہ تم میں سے کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ سورج کے نزدیک ہو سکے۔ جب تم میں طاقت نہیں ہے سورج کے نزدیک ہونے کی تو بناتے کیسے تم؟ اس کے بعد اس سورج کو جس جگہ پہ رکھا ہوا ہے وہ اتنا کیلکولیٹڈ ہے
اب تو سائنس ان چیزوں پہ زبان کھول کے بیان کرتی ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا اپنے فاصلے سے نزدیک آ جائے تو زمین جل جائے، اگر تھوڑا سا اوپر چلا جائے تو زمین سرد ہو کے ختم ہو جائے۔ یہ جو کیلکولیٹڈ اس کا اپنی جگہ پر ہونا ہے، سیاروں کا اپنے آربٹ میں گھومنا، اور گھومتے ہوئے انسان کو یہ لگتا ہے کہ دو سیارے آپس میں شاید ابھی ٹکرا جائیں، لیکن بالکل برابر سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کوئی تزاحم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی کیلکولیشن ہے، ایک ایک چیز کی کیلکولیشن ہے۔ جیسے آج میکینیکل ورلڈ کے اندر جو گاڑیاں بنتی ہیں، جو انجن ہوتا ہے اس کے اندر ایک ایک چیز کی کیلکولیشن ہوتی ہے، گراریاں کتنی ہوتی ہیں، ان گراریوں کو پہلے کون سی گھومے گی، اگنیشن جب لگائیں گے تو کون سی گراری کام کرے گی، اس کے بعد اس کا کس سے لنک بنے گا، پھر رنگ پسٹن کب حرکت میں آئے گا، کتنی ان کی موومنٹ بنے گی، آر پی ایم کیسا ہوگا، ساری چیزیں، یہ کائنات کی دلائل ہیں یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے، یعنی ہدف مند ہے۔ لہذا وہ خدا جو اتنی قدرت رکھتا ہے، جس نے اپنی قدرت سے سارے کام کیے، تم کیوں تعجب کرتے ہو کہ تمہیں اٹھا سکتا ہے دوبارہ؟ چونکہ دوبارہ اٹھانے میں عاجز وہ ہو کہ جس کا علم ختم ہو جائے۔ بھائی پہلے تو ایک دفعہ بنا دی ایک چیز، اب ذہن سے ہی نکل گیا کہ بنائی کیسی تھی، ایسے ہی ہے نا۔ اسی لیے جہاں پہ انسان کی خلقتوں کا تذکرہ ہے مرنے کے بعد، وہاں کئی آیات میں خداوند عالم نے علیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی قل یحییھا، کیا بیٹا آیت یاد آنی چاہیے، سورہ یاسین کی آخری آیت، درود پڑھی محمد والے محمد پر۔ خوب، من یحیی العظام وہی رمیم، کون اس ہڈی کو اٹھائے گا جب یہ چورا چورا ہو چکی ہوگی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دو کہ وہی اٹھائے گا جس نے اس کو پہلی بار اٹھایا تھا۔ وہو بکل شیء علیم، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ کام تو ظاہراً قدرت والا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں علیم ہے، وہ علیم یعنی جاننے والا۔ فارمولا، پہلی دفعہ کا فارمولا اس کے پاس تھا، دوبارہ کا بھی اسی کے پاس ہے۔ کلیئر یہ بات؟ خوب، لہٰذا اب خدا نے جب بیان کر دیا کہ تم آپس میں جس چیز میں الجھے ہوئے، یہ بیکار کی بحث ہے، میری قدرت اور طاقت یہ ہے، اور اب جب میری قدرت طاقت یہ ہے، دیکھو قیامت آئے گی، اب تمہیں بتا رہا ہوں کہ آگے کیا ہوگا، تم اپنی آگے کی فکر کرو، اس کو چھوڑو کہ قیامت کیسے آئے گی، اس بات پہ الجھنا چھوڑ دو کہ نہیں آئے گی، میں بتا رہا ہوں۔ اب کیا ہوگا جب مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو جیسے اس دنیا میں سب ایک جیسے نہیں تھے، اس دنیا میں بھی ایک جیسے نہیں ہوگے، لیکن یہاں اور وہاں میں بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ یہاں بہرحال تم جس اسٹیٹس کے اندر بھی ہو، وہ اسٹیٹس ہمیشہ کا نہیں ہے، مالدار ہو وہ ہمیشہ کا نہیں ہے، فقیر ہو ہمیشہ کا نہیں ہے، روزانہ 5 وقت کھا لیتے ہو ہمیشہ کا نہیں ہے، روزانہ 1 وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے ہمیشہ کا نہیں ہے۔ یہاں کا اسٹیٹس جب تک تمہاری سانس ہے، لیکن جو وہاں جاؤ گے تو وہاں جس حالت میں اٹھائے جاؤ گے وہ ہمیشہ کے لیے۔ اب 2 گروہ میں بیان کر رہا ہوں، خدا بیان کر رہا ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، اس کی مزید تفصیلات ہیں، لیکن بنیادی 2 گروہ، ایک جہنم اور ایک جنت ہے، ٹھیک ہو گیا، ایک جہنم ایک جنت، قیامت بھی آئے گی، قدرت ہے میری، اور اس کے بعد 2 گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک حصہ جہنم میں جائے گا، ایک حصہ جنت میں۔ اگر تم نے جہنم کو آسان سمجھا ہے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، تذکرہ بھی سنا انبیاء سے، قرآن میں بھی پڑھا، اہل بیت کی تعلیمات میں بھی دیکھا، ائمہ علیہ السلام کو جہنم کے خوف سے اللہ رستے ہوئے بھی دیکھا کتابوں کے اندر، اور اس کے باوجود تم نے پرواہ نہیں کی، تو شاید تم نے جہنم کی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا۔ چلو میں تمہیں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جہنم ہے کیا۔ سب سے پہلی چیز وہاں پہ یہ ہے کہ یاد رکھنا، وہاں کوئی ٹھنڈک اور ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ وہ پانی ملے گا جو کھولتا ہوا ہوگا، وہ پینے کو ملے گا جس کو دیکھ کے تمہیں کراہیت آئے۔ کیا بیان کیا قرآن نے؟ غساقہ، کیا ہوگا؟ پیپ ہوگا، خون ہوگا، ٹھیک، یہ تمام چیزیں خدا نقشہ کھینچ رہے ہیں انسان کے سامنے۔ لیکن صرف یہ نہیں ہے، یہ کیوں ہے؟ جزاء وفاقہ، یہ تمہارا اپنا کیا ہوا تھا اس کا نتیجہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ان للمتقین مفازہ، ایک گروہ کامیاب ہونے والا ہوگا، اور اس کو کیا ملے گا؟ وہ تمام نعمتیں خدا نے بیان کی۔ جنت ملے گی، اس کے اندر اس کو شراب کاسن دہاقہ ہوگا، یعنی لبریز، جام سے لبریز اس کے پاس پیالے ہوں گے، اور ان کے ساتھ وہ سکون کی زندگی میں ہوگا۔ یہ بیان کرنے کے بعد خدا اب قیامت کی 2 اور نشانیوں کو بیان کر رہا ہے قرآن میں آخری آیات کے اندر، کہ قیامت بڑی عظیم شے ہے، معمولی مت سمجھو۔ یوم، آیت نمبر 38 یوم یقوم الروح
والملائکۃ صفا، اس دن یعنی قیامت کے دن کھڑے ہوں گے روح اور ملائکہ ایک ہی لائن میں. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن روح اور ملائکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا. اس دن کوئی بات نہیں کر پائے گا. لا یتکلمون، چونکہ ہیبت ہوگی، خوف ہوگا قیامت کی. لا یتکلمون، سب کی زبانیں چپ ہوں گی، خاموش کھڑی ہوں گی کہ پروردگار عالم کا کیا فیصلہ آتا ہے، پروردگار عالم کیا حکم کرتا ہے، پروردگار عالم کیا سنانے جا رہا ہے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی کچھ نہیں بول پائے گا سوائے اس کے کہ جس کو رحمان کی جانب سے بولنے کی اجازت دی جائے گی. سب کی زبانیں بند ہوں گی سوائے اس کے کہ جس کو رحمان کی طرف سے بولنے کی اجازت دی جائے گی. اور وہ کیا بولے گا؟ وقال صوابا، اور جس کو بولنے کی اجازت دی جائے گی وہ وہاں پر حق، سچ اور درست بات کرے گا. اس کی تفصیل آگے آ جائے گی. ٹھیک، یہ آیت نمبر 38 ہے. بس یوم یقوم الروح، وہ قیامت کا دن کیسا ہے؟ وہ دن ہے کہ جس کے اندر ملائکہ اور روح سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، لائن میں حاضر ہوں گے، خدا کے روبرو کھڑے ہوں گے، فیصلے کے منتظر ہوں گے. سب کو انتظار ہوگا خدا کیا فیصلہ کر رہا ہے. سب پہ ایک ہیبت طاری ہوگی اس وقت کی. کوئی بات نہیں کر سکے گا، سب کی زبانوں پر پہرا ہوگا سوائے اس کے کہ جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے گا، اور جو وہ بولے گا تو وہ درست اور حق بولے گا. یہاں پر آئیے تیزی کے ساتھ اس آیت کے اندر چند نکات. روح سے کیا مراد ہے؟ یوم یقوم الروح والملائکہ، جس دن روح اور ملائکہ ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر ملائکہ کے ساتھ روح کا تذکرہ الگ سے کیا گیا. مثلا جو ایک مشہور سورہ ہم پڑھتے ہیں سورہ قدر، اس کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. سورہ قدر کے اندر ہے تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں کس دن؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس لیلۃ القدر کے اندر جو 12 دن بعد آنے والی ہے، جس کی ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے کہ ہم اس لیلۃ القدر میں کیا حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے. لیلۃ القدر بڑی رات ہے کہ خداوند عالم اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے رہا ہے. برابر نہیں، ایکول نہیں ہے، ایکول ٹو 1000 منتھس نہیں ہے، مور دین 1000 منتھ ہے. کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ ہے. ابھی 1000 مہینوں سے زیادہ 10,000 مہینے بھی میں حساب کر سکتا ہوں، 1,00,000 مہینے بھی حساب کر سکتا ہوں، چونکہ خدا نے اس کے آگے پھر کچھ بیان نہیں کیا. خیر کا لفظ استعمال کیا. خیرم، بہتر ہے. کتنی بہتر ہے خدا جانتا ہے، شاید انفینٹ ٹائم بہتر ہو، ہمیں نہیں پتا. ٹھیک، لہٰذا اس کے اندر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے اپنے رب کا حکم لے کر، کہ جو زمانے کے امام پہ نازل ہوتی ہے. ایک اور آیت لے لیجئے، سورہ معارج کی آیت، تعرج الملائکۃ والروح الیہ. سورہ قدر کے اندر جو بیان کیا، اس میں ملائکہ اور روح کا زمین پر اترنا ہے. تنزل الملائکہ، تنزل انزال، اترتے ہیں، اور تعرج یعنی بلندی حاصل کرتے ہیں. تعرج الملائکۃ والروح الیہ، ملائکہ اور روح اس کی جانب آسمانوں کی طرف بڑھتے ہیں. روح سے کیا مراد ہے؟ یہ تو بات طے ہو گئی کہ روح اور ملائکہ فرشتوں میں فرق ہے. اب یہ روح کیا ہے؟ اس کے چند احتمالات ہیں، وہ آپ کے سامنے تیزی سے بیان کروں. پہلا احتمال مفسرین نے جو بیان کیا وہ یہ کہ یہ روح فرشتوں کے علاوہ ان سے افضل اور برتر مخلوق ہے. یہ جو روح ہے جس کو خدا نے بیان کیا، یہ فرشتوں کے علاوہ ہے، ان سے افضل اور برتر مخلوق ہے، اسی لیے اس کا الگ سے تذکرہ ہے. تنزل الملائکۃ والروح، تعرج الملائکۃ والروح. ٹھیک، لہٰذا ایک احتمال جو مفسرین نے بیان کیا علمی اعتبار سے کہ یہ ملائکہ سے ہٹ کر فرشتوں سے برتر مخلوق ہے. ایک دوسرا احتمال یہ دیا گیا کہ یہ روح جس کو کہا گیا یہ خود حضرت جبرائیل ہیں. حضرت جبرائیل کو روح کہا جاتا ہے ان کی خصوصیات کی بنیاد کے اوپر. یعنی روح انتہائی مقرب فرشتہ کہ جو تمام ملائکہ کا سردار ہو، اس کو روح کہا جاتا ہے. ایک احتمال مفسرین نے یہ دیا. اور حضرت جبرائیل جو ہیں وہ تمام ملائکہ سے افضل ہیں.
ملائکہ کے جو سردار ہیں وہ جبرائیل ہیں، اور اس کے لیے جناب جبرائیل کے کاموں میں جو کام تھا وہ کیا تھا؟ جناب جبرائیل تمام انبیاء کے پاس خداوند عالم کی وحی لے کر آتے تھے۔ خدا کی وحی ایک خاص چیز تھی، یعنی بارشوں کا برسانا، بادلوں کا چلانا، رزق کا پھیلانا، موت دینا، یہ تمام اہم کام ہیں، لیکن ان تمام اہم کاموں سے زیادہ اہم کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام اس کے نمائندوں تک پہنچانا، یعنی خدا اور خدا کے انبیاء کے درمیان رابطے کا کردار ادا کرنا۔ وہ بہت اہم پوسٹ ہے یہ، اور اس پوسٹ کے اندر امانت چاہیے۔ سارے انبیاء تمام کے تمام فرشتے امین ہوتے ہیں، لیکن جناب جبرائیل کو کیوں روح الامین کہا جاتا ہے؟ روح الامین جناب جبرائیل کے لیے اس لیے کہ ان کو جو پیغام ملتا تھا ویسا ہی وہ رسول اللہ کو پہنچاتے تھے۔ بعض لوگ کہتے تھے نا کہ یہ پیغام جو ہے وہ بیچ میں کہیں سے ادھر سے ادھر چلا گیا، اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں ہوئیں، تو خداوند عالم نے قرآن کریم میں بھی روح کے لیے جناب جبرائیل کے لیے امین کا لفظ استعمال کیا۔ ٹھیک، امانت تھی، یہ بہت بڑا کام تھا کہ اللہ اور اس کے انبیاء کے درمیان وسیلہ قرار پاتے تھے۔ انبیاء کا پیغام خدا تک، اور انبیاء کا پیغام خدا تک، اور خدا کا پیغام انبیاء تک لے کے آتے تھے۔ لہذا دوسرا احتمال یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل ہیں جو امین وحی ہیں، خدا اور تمام انبیاء اور رسول کے درمیان واسطہ ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں کا جو نزول ہوا کس کے ذریعے سے ہوا؟ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے۔ تو کتنی بڑی پوسٹ ہو گئی حضرت جبرائیل کی، یعنی ہر آسمانی کتاب کا علم جناب جبرائیل کے پاس ہے۔ سارے فرشتوں کے سردار، سب فرشتوں اور سب سے بڑے فرشتے۔ یہ دوسرا معنی کیا گیا روح کا۔ ایک اور معنی کیا گیا تفسیر نمونہ ہی کے حوالے سے یہ کہ ایک اور فرشتہ ہے جو تمام فرشتوں حتیٰ جبرائیل امین سے بھی برتر اور افضل ہے۔ مجموع البیان کا اس کا ریفرنس ہے، میں نے تفسیر نمونہ سے آپ کے سامنے لیا۔ تفسیر نمونہ میں بھی مجموع البیان کے ریفرنس سے یہ روایت موجود ہے کہ ایک اور فرشتہ ہے جو روح کے نام سے ہے، وہ ایک اور فرشتہ ہے، اور یہ تمام فرشتوں سے حتیٰ جبرائیل سے برتر ہے، اور یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو تمام انبیاء کے ساتھ رہا، اور تمام ائمہ معصومین کے ساتھ جو فرشتہ ہوتا ہے اس کو روح کہا جاتا ہے۔ یہ تیسری روایت۔ بس اور بھی اس کے ذیل میں بیان ہوئی ہیں کافی چیزیں، لیکن اتنا کافی ہے، یہ تین روایتیں۔ پہلا احتمال کیا ہے کہ یہ فرشتہ ہے، فرشتوں سے برتر کوئی مخلوق ہے کہ جو فرشتوں کے علاوہ ہے ان سے افضل و برتر ہے۔ دوسرا احتمال کیا ہے کہ خود جبرائیل امین ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ تمام ملائکہ سے برتر ہے، حتیٰ جناب جبرائیل سے اوپر کا فرشتہ ہے کہ جو انبیاء اور ان کے جو وصی ہوتے ہیں، یعنی امام معصوم علیہ السلام، ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ روح کا لفظ بعض جگہوں پر اضافے کے ساتھ آیا، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، سورہ نحل آیت نمبر 102۔ قل نزلہ، کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو نازل کیا ہے کس نے؟ روح القدس نے، من ربک بالحق، تمہارے رب کی جانب سے، اور بالکل سچ، حق، جیسا کہ اس قرآن کو نازل ہونے کا حق تھا۔ یہاں پہ روح کا لفظ قدس کے ساتھ، یعنی پاکیزہ روح ہے، کہ جس نے پاکیزگی کے ساتھ اس کلام خدا کو، اس امانت الہی کو اپنے نبی تک پہنچایا۔ یا سورہ شعراء کی آیت نمبر 193، نزل بہ روح الامین، یہ قرآن کریم نازل ہوا روح امین کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ روح کے حوالے سے بحث۔ ایک روایت لے لیجئے، دو روایتیں بلکہ۔ امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے جس کو قرآن میں بیان کیا گیا؟ امام نے ارشاد فرمایا، ہوا ملک اعظم من جبرائیل و میکائیل، یہ وہ ملک ہے یعنی فرشتہ ہے جو جبرائیل اور میکائیل سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اعظم یعنی بڑا ہے، رتبے میں بڑا ہے، درجے میں بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوا ملک اعظم من جبرائیل و میکائیل، یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو درجے اور رتبے میں جبرائیل اور میکائیل سے بھی بڑا ہے۔ حوالہ وہی تفسیر نمونہ مجمع البیان سے۔ دوسری روایت امام سے پوچھی گئی کہ روح کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا، الروح ملک اعظم من جبرائیل و میکائیل وکان مع رسول اللہ وہو مع الائمہ۔ یہ مکمل روایت جو پہلے بیان ہوئی کہ روح وہ ملک اعظم ہے کہ جو جبرائیل اور میکائیل سے برتر ہے، اور یہ وہی ہے
کہ جو رسول اللہ اور ان کے بعد جو معصوم ائمہ ہیں ان کے ساتھ رہتا ہے. یعنی رسول اللہ کے ساتھ ہمیشہ ایک فرشتہ رہا. جبرائیل جب وحی کا نزول ہوا تو نازل ہوئے خدا کی جانب سے، لیکن ایک ملک ایسا ہے جو ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ ہے. اسی طرح ہر امام کے ساتھ ایک روح موجود ہے، ایک ملک موجود ہے. اب اس کی بہت سی معنوی تعبیریں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن فی الحال دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے اتنا کافی کہ بس روح عام فرشتے سے الگ ہے. کیوں اتنا کھول کے بیان کر رہا ہوں؟ چونکہ قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں تو ہمیں انہی الفاظ پر غور و تدبر کرنا ہے کہ کیا چیزیں خدا نے بیان کی ہیں. یوم یقوم الروح والملائکہ صفا. بس آج کی آیت 38 جو ہم نے پہلی پڑھی، اس دن یعنی قیامت کے دن روح اور ملائکہ ایک ہی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر پائے گا، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے گا. وقال صوابا، اور جب اسے بولنے کی اجازت ملے گی تو وہ جو بولے گا وہ فقط درست اور سچی بات بولے گا، حق بولے گا، اپنی طرف سے نہیں بول پائے گا. اس کی طرف بھی آتے ہیں. نتیجہ بہرحال قیامت کے دن ہر مخلوق ایک صف میں لائن میں کھڑی ہوگی. اب کون کس عالم میں کھڑا ہوگا اس کے لیے قرآن کریم کی دوسری آیات یا روایات کو دیکھنا پڑے گا. چوتھے امام جن کی ہم اور آپ اس ماہ رمضان میں جو ہے وہ دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھتے ہیں. دعائے ابو حمزہ سمالی چوتھے امام سے روایت کی گئی ہے. اس کے اندر جا کر آپ دیکھیں گے تو چوتھے امام کی دعا کے الفاظ ہیں کہ خدایا اس دن قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے محشور کیے جائیں گے کہ جن کے بدن پر لباس نہیں ہوگا. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ وہاں جو کچھ ہے وہ ہمارے عمل کا نتیجہ ہے. وہاں جو میسر آئے گا وہ ہمارا یہاں کا عمل ہے، اور ہمارا یہاں کا ہر عمل وہاں کی ایک شکل پیدا کرتا ہے. تجسم اعمال کی بحث پچھلے سال سورہ واقعہ کے اندر بھی ہوئی ہے، اس سال بھی اشارتاً میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. ہم جو کر رہے ہیں اس کی ایک شکل بن رہی ہے، تو وہاں جو کچھ ملے گا وہ یہاں کے مطابق ملے گا. اب اگر یہاں سے کسی نے اپنے لیے لباس بھیجا ہوگا تو وہاں اس کو لباس ملے گا. یہاں سے لباس بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ لباس کیا کرتا ہے؟ آپ کی پردہ پوشی کرتا ہے، ستر کو ڈھانپتا ہے، جسم کو ڈھانپتا ہے. وہاں لباس کس کو ملے گا؟ جو یہاں دوسرے انسانوں کے رازوں کی پردہ پوشی کرے گا، جو یہاں دوسروں کے انسانوں کے رازوں کو افشا کرے گا، دوسرے انسانوں کو یہاں رسوا کرے گا، ان کی باتوں کو لوگوں میں لا کر اس کے اوپر سے لباس اتارے گا. قیامت کے دن اس کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا. تجسم اعمال یہی ہے، تجسم اعمال کا نتیجہ یہی ہے. جو یہاں کسی کا لباس چھینے گا، آپ نے جب کسی کی برائی کی یعنی آپ نے اس کا عزت کا لباس اتارا، اس کے اوپر سے آپ نے اس کا لباس کھینچا، اس کو آپ نے برہنہ کیا، آپ نے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جسم بنائے گا. میرا یہی عمل ایک جسم اختیار کرے گا. وہ جسم کیا بنے گا کہ وہاں جو لباس میرے لیے بننا چاہیے تھا وہ نہیں بنے گا. خوب دعائے ابو حمزہ سمالی میں جا کے دیکھیے ان چیزوں کو. دعائے ابو حمزہ سمالی میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا. خدایا اس دن کہ جس دن ایک مجرم کھڑا ہوگا، کبھی دائیں دیکھے گا کبھی بائیں دیکھے گا، کہ وہ اس کو سہارا دینے والا نہیں ہوگا. ہر مخلوق ایک صف میں کھڑی ہوگی، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ملے گی سوائے جس کو رحمان نے بولنے کی اجازت دی ہو. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو خداوند عالم وہاں اس وقت اس عالم وحشت میں بولنے کی اجازت دے گا؟ یعنی مقرب لوگ ہیں خدا کے، کہ جن کو وہاں ایک امنیت، ایک سیکیورٹی ہوگی اور وہ خدا کے سامنے گفتگو کر پائیں گے. لیکن وہ کیا کریں گے؟ وقالہ ثوابوں کو ذہن میں رکھیے گا، تھوڑا سا اس پہ وقت لگاؤں گا. وہ وہاں پہ بات کریں گے لیکن خدا کے اذن سے کریں گے. امام سے پوچھا، چھٹے امام سے، کہ کون لوگ ہیں؟ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، نحن واللہ المعزون لہم یوم القیامہ. قسم بخدا وہ لوگ کہ جن کو خدا اس دن اس عالم میں بولنے کی اجازت دے گا، ہم ائمہ وہی اجازت یافتہ لوگ ہیں. ہم ائمہ علیہ السلام وہی اجازت یافتہ لوگ ہیں جن کو خدا بولنے کی اجازت دے گا. والقائلون، اور ہم خدا کی بارگاہ میں بات کریں گے. راوی نے پوچھا، مولا آپ کیا بات کریں گے؟ جب خدا بولنے کی اجازت دے گا تو آپ کیا بولیں گے، کیا فرمائیں گے آپ؟ امام نے ارشاد فرمایا، نمجد ربنا، ہم اپنے رب کی تمجید کریں گے، یعنی خدا کی تعریف بیان کریں گے. وَنُصَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا،
اپنے نبی اکرم کے اوپر درود اور صلوات بھیجیں گے. وَنَشْفَعُ لِشِيعَتِنَا، ہم خدا کی تسبیح کریں گے، تمجید کریں گے، رسول پر درود بھیجیں گے. وَنَشْفَعُ لِشِيعَتِنَا، اپنے شیعوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. فَلَا يُرَدُّ رَبَّنَا، اور ہمارا پروردگار ہمیں مایوس نہیں کرے گا. فَلَا يُرَدُّ رَبَّنَا، ہمارا رب ہمیں لوٹائے گا نہیں، یعنی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. جب ہم شفاعت کریں گے ہمارا پروردگار ہماری شفاعت کو ہمارے ماننے والوں کے حق میں قبول کرے گا. کس کی روایت آپ کے سامنے پڑھی؟ کون سے امام کی؟ چھٹے امام کی. وقال ثوابہ کو ذہن میں رکھیے گا. قال ثوابہ یعنی وہاں وہ کریں گے جو حق ہوگا. کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کو شفاعت کا حق ہوگا امام کی زبان اسی کے بارے میں گویا ہوگی کہ خدایا یہ اہل شفاعت ہے، ہم اس کی شفاعت کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اس معیار کے ساتھ آیا ہے، تو اس کے حق میں ہماری شفاعت کو قبول فرما. وقال ثوابہ کا مطلب یہ ہے، وقال ثوابہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو امام چاہیں گے. توجہ رکھیے گا، ہمارے یہاں ایک بہت غلط کانسیپٹ ائمہ کے نام سے رائج ہے کہ امام جو چاہے. ایسا ہی ہے، خدا کی جانب سے امام کو اختیار ہے، لیکن آپ خود ائمہ علیہ السلام کے بارے میں ان کی زیارت کی کتابوں میں یہی پڑھتے ہیں، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. یعنی آپ کا ارادہ خدا کے ارادے کے پیرالل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا یہ چاہ رہا ہو کہ اس کا بندہ اس کے سامنے سجدہ کرے اور وہ اپنے بندے سے سجدے کا طلبگار ہو، وہ نماز چاہتا ہو، اور آپ کا ارادہ یہ ہو کہ ٹھیک ہے اگر اس بندے نے نماز نہیں بھی پڑھی، سجدہ نہیں بھی کیا، کوئی بات نہیں، ہم اس کو اپنے پاس کھینچ لیں گے. نہیں، ما تشاؤون الا یشاء اللہ، آپ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ائمہ علیہ السلام خداوند عالم کے نظام کو چلانے کے لیے آئے، خدا کے نظام کے مقابلے میں نظام کریٹ کرنے نہیں آئے. خود یہ روایت آپ کے سامنے چھٹے امام کی بیان کی کہ ہم بولنے والوں میں سے ہوں گے، ہم وہاں بولیں گے، خدا کی تسبیح کریں گے، رسول اللہ پہ درود بھیجیں گے، اپنے شیعوں کے لیے شفاعت کریں گے. اتنی حدیث ہم نے مان لی. قرآن کا ایک اصول یاد رکھیے، قرآن کہتا ہے کہ پورے کے پوری چیزوں پر ایمان لے کے آؤ. یہ مت کرو کہ آدھی بات کو مانو آدھی بات کو چھوڑ دو. اب یہ روایت تو سن لی، اس پر ہم نے اطمینان کر لیا کہ بس امام صادق نے کہہ دیا ہم شفاعت کریں گے، ہماری شفاعت ہوگی، جو کرنا ہے کرو. نہیں، اسی امام نے ایک اور چیز بیان کی ہے. چھٹے امام ہی کی بات ہے، آخری وقت ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اس کو. آخری وقت ہے، امام کا وقت نزاع ہے، اس دنیا سے جانے کا مرحلہ آ چکا ہے. امام نے اپنی آنکھوں کو کھولا، کہا جتنے میرے گھر والے یہاں موجود ہیں سب کو جمع کرو جلدی سے. سارے لوگوں کو جمع کیا گیا. اب یقیناً امام کوئی اہم بات کرنے جا رہے ہیں، جب ہی سب کو جمع کر رہے ہیں. جب سب جمع ہو گئے، دوبارہ امام نے اپنی آنکھوں کو کھولا، دیکھا سب موجود ہیں. امام نے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ لا ینال شفاعتنا من استخف بصلاتہ. اے میرے عزیزوں رشتہ داروں جو یہاں کھڑے ہو، سن لو، اب بات آگے بھی پہنچا دینا. ہم اہل بیت کی شفاعت اس کو نہیں ملے گی جو نماز کو سبک سمجھے گا، ہلکا سمجھے گا. توجہ کی؟ یہ بھی امام صادق کا قول ہے. تو ہم ایک بات نہ مانیں کہ امام نے کہا ہمارے شیعوں کے لیے ہم شفاعت کریں گے. شفاعت کریں گے کس کے لیے؟ جو شفاعت کے معیار پر جائے گا. ٹھیک، وہی امام کہہ رہا ہے کہ میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا جو نماز نہیں پڑھے گا. اب آپ کی مرضی، آپ ذاکر کے کہنے پہ مانتے رہیے کہ تمہارا ذکر فقط علی علی ہے، تم نے فقط نعرہ لگانا ہے، تم نے فقط ائمہ کے جشن ولادت پر دھمال ڈالنا ہے، اس دھمال سے ائمہ خوش ہو جائیں گے اور تمہاری بہشت پکی ہو گئی. آپ ذاکر کے دین پر چلنا چاہیں شوق سے چلیے. اہل بیت کا راستہ بہت واضح اور الگ ہے، بہت واضح اہل بیت کا راستہ. ٹھیک ہو گیا؟ لہذا وقال ثوابہ، وہاں پہ امام شفاعت کریں گے کس کی؟ جو شفاعت کے لائق ہوگا. خود امام نے نکال دیا کچھ لوگوں کو. اس کے اندر جو دقت تھی وہ کیا تھی؟ اس حدیث کے اندر دقت یہ ہے کہ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. لا ینالو یا لا تنالو شفاعتنا من ترک الصلاۃ، جو نماز چھوڑ دے گا اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی. نہیں، جو نمازی ہے مگر نماز کو اہمیت نہیں دے رہا، نماز پڑھ رہا ہے اپنے وقت پہ نہیں پڑھ رہا، نماز پڑھ رہا ہے بلا وجہ میں ٹال رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے شرائط سے نہیں پڑھ رہا، وضو کرنے میں لاابالی پنے سے کام لیتا ہے، ہو گیا نہیں ہوا نہیں ہوا، ہاتھ خشک رہ گیا کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے من استخفہ کے اندر.
جو نماز کو سبق سمجھے، یعنی اس کی نگاہ میں ہر چیز کی اہمیت. چابی بنوانے جائے گا گاڑی کی تو اچھی طرح چابی بنوائے گا کہ کوئی ایک گروہ اس کے اندر اضافہ نہ ہو جائے، ایک چیز کم نہ ہو جائے. کیونکہ اگر ایک چیز کم اور زیادہ ہوگی تو تالا نہیں کھلے گا، اگنیشن آن نہیں ہوگا. وضو کے معاملے میں آ کے بولتا ہے خدا قبول کرنے والا ہے. ایسے ہی ہے، ہماری اکثریت ایسے ہی ہے. نماز کے معاملے میں آتے ہیں خدا قبول کرنے والا ہے، یقیناً خدا قبول کرنے والا ہے، لیکن اسی خدا نے اصول بتائے ہیں. میں اپنے گھر کی ایک دیوار کو بناتے ہوئے یہ نہیں کہتا کوئی بات نہیں چلو ٹھیک ہے ہوگا، نہیں. اگر خراب ہو جاتی ہے پیسہ دیتا ہوں تو میں دیوار گرواتا ہوں مستری سے، کہتا ہوں نہیں بھائی یہ دیوار میری مرضی کے مطابق نہیں ہے، اسے گراؤ، تم نے پیسہ لیا، ٹھیکہ لیا ہے مجھ سے اس کا، مجھے رنگ پسند نہیں آتا، میں اسے کہتا ہوں اس کو مٹاؤ، دوبارہ کرو اس پہ رنگ. ایسا ہی ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے ہمارے ان چیزوں کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ پیسہ دیے ہم نے، ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے. تعجب کی بات نہیں ہے کہ میرے اور آپ کا گھر اگر اس کی ایک چھوٹی سی چیز میرے اور آپ کے معیار پہ نہ ہو تو ہم اسے قبول نہ کریں. نماز جو خدا کی خاطر پڑھی جا رہی ہے اس کے بتائے ہوئے معیار پر نہیں ہے، پھر بھی میں اصرار کروں نہیں وہ قبول کرے گا، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وقال ثوابا یہی چیز ہے. شفاعت کریں گے ائمہ کس کی؟ جو اس معیار پر آئے گا، اس معیار کے مطابق چلنا ہے. عزیزان محترم، اس معیار کے مطابق چلنا ہے، پھر انشاءاللہ ائمہ کی شفاعت ہے. لہذا امام نے ارشاد فرمایا وقال ثوابا، یعنی جو حق ہے وہ بیان کریں گے. ائمہ علیہ السلام وہی بیان کریں گے جو جس کا اہل ہوگا. یہ آیت یہاں پہ ختم ہوئی، آیت نمبر 39. ذالک الیوم الحق، آگے پھر آ گیا، وقال ثوابا تھا، اب دوبارہ آ گیا ذالک یوم الحق. یہ جو دن ہے یعنی قیامت کا جو دن ہے یہ حق کا دن ہے. یہاں کوئی بھی سفارش نہیں چلے گی، یہاں جو معیار ہے اس کے مطابق چیزیں ملیں گی. یہاں کوئی بلا وجہ میں کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا. یہاں پاکستان کا قانون نہیں چلے گا کہ جو ڈگری بھی نہیں رکھتا اپنے پاس وہ پارلیمنٹ کا ممبر بھی بن جاتا ہے اور پھر بعد میں مذاق اڑا کے کہتا ہے ڈگری ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی ہو. وہاں یہ معیار نہیں چلے گا. ایسے ہی ہے، وہاں یہ معیار نہیں چلے گا. یہاں تعلیم کا وزیر آ کر وہ بنتا ہے کہ جس نے بڑی مشکل سے دھکے کھا کر انٹر کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈگری بھی جعلی ہوتی ہے، وہ تعلیم کا وزیر ہوتا ہے یہاں پہ. وہاں نہیں چلے گا یہ کام. ذالک یوم الحق، یہ وہ دن ہے جہاں حق ہوگا، جو سچ ہوگا وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس بات کو. حق یعنی ہر حق اس چیز کے معنی میں ہے جو ثابت ہے، واقعیت ہے. قیامت حق ہے. ایک دوسرا اس کا معنی یہ کیا گیا تفسیر کے اندر کہ وہاں ہر شخص کو اس کا جائز حق دیا جائے گا. ہر شخص کو اس کا جائز حق دیا جائے گا. اگر کسی کا دنیا میں حق مارا گیا ہے قیامت کے دن اس کا حق دلوایا جائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا قرآنی تعلیمات کے مطابق کہ اگر ایک مومن انسان نے بھی کہ جس نے پوری زندگی عبادتوں اور نمازوں اور روزوں میں گزاری ہو، اس نے بھی کسی کا حق مارا ہوگا، خداوند عالم کی نگاہ میں اگر وہ بخشش والا بھی ہوا تب بھی خدا اس کو اس کے سامنے کھڑا کرے گا جس کا حق اس نے مارا ہوگا. خدا کہے گا کہ میرے معاملات تو سیدھے ہیں تمہارے ساتھ. میں نے تم سے نمازوں کو کہا تم وقت پر آئے، توجہ سے پڑھی، خضوع سے پڑھی، خشوع سے پڑھی، روزوں کو صحیح رکھا، حق خمس دیا، زکوٰۃ اگر واجب ہوئی تم نے وہ دی، تمہارے پر حج واجب ہو گیا تم نے وہ کر لیا، ماں باپ کی اطاعت بھی کی. میرے اور تمہارے معاملات صحیح ہیں، لیکن ٹھہرو اس سے پہلے کہ جنت میں جاؤ کوئی اور صاحب حق ہے کہ جس کا حق تمہاری گردن پر ہے، اس سے پہلے معاملہ سیدھا کر لو. یہ میں آپ کے سامنے حقائق بتا رہا ہوں. رسول اللہ کے زمانے میں کچھ افراد جنگ پر گئے، جنگ سے کچھ لوگ واپس آ گئے، کچھ لوگ شہید ہو گئے. اب آپ نے شہداء کے بارے میں کیا سنا ہے، کیا پڑھا ہے کہ شہید کا زمین پر خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے وہ گناہ جو اس کے اور خدا کے درمیان ہو، وہ گناہ. جنازے واپس آئے، شہداء کے جنازے واپس آئے، دفنانے کی طرف گئے، سب کو دفنایا گیا. رسول اللہ نے آنے والوں میں سے ایک شخص کے گھر والوں کو بلایا. بلانے کے بعد اس سے کہا، ان کے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو سارے افراد جو شہید ہو گئے خداوند عالم نے انہیں پرواز عطا کی، یہ آسمانوں کی طرف چلے گئے، بہشت میں جو بہشت ہے اس کے اندر آ گئے. شہداء کے بارے میں روایات مختلف ہیں. ایک روایت یہ کہ شہداء چونکہ اپنا حساب کتاب دے چکے اپنے خون سے، مرتے ہی بہشت میں منتقل ہو جاتے ہیں. ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ نہیں، ایک مثالی بہشت ہے وہاں چلے جاتے ہیں. جو بھی چیز ہے بہرحال پرواز کر گئے ملائکہ، فرشتے سارے، وہ ارواح شہداء. اس شہید کے گھر والے کو بلا کے رسول اللہ نے کہا تمہارا شہید
ابھی پرواز نہیں کر پایا۔ گھر والوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا سبب ہے اس جگہ داخل نہیں ہو پایا جہاں پہ تمام شہداء گئے؟ کا وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی کا حق ہے، اس نے کسی کا قرضہ لیا ہوا تھا، وہ قرضہ دیے بغیر وہ شہید ہوا ہے، اور جس کا قرضہ تھا اس نے اس کو معاف نہیں کیا۔ لہذا اگر چاہتے تمہارے اس شہید کو اذن پرواز ملے تو کیا کرو، اس کا حق ادا کرواؤ۔ اس کے گھر والے گئے، گھر والوں نے جا کر بات کی، خاندان میں جس کسی کا بھی حق تھا اسے یا تو حق دیا یا معاف کروایا، جو بھی ہوا۔ جب وہ چیز ختم ہو گئی، رسول اللہ نے دوبارہ خبر دی کہ اب تمہارے شہید کی روح کو پرواز کی اجازت ملی ہے۔ یہ حقائق ہیں، ٹھیک؟ لہذا انسان کیا ہوگا، ذالک یوم الحق، قیامت کا دن حق کا دن ہے۔ جس کی گردن پر کسی دوسرے کا ذرہ برابر بھی حق ہوگا، خدا کہے گا پہلے سے سیدھا کرو، پہلے اس کا حساب دو۔ اب وہاں پر جو حق ہوگا عزیزان محترم، اگر آپ خدا کرے آپ اس دنیا کے اندر بہت زیادہ امیر ہو انشاءاللہ، آپ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہو، میں اپنے جیسے کے لیے سوچتا ہوں تھوڑا سا میں پریشان ہوتا ہوں، تھوڑا نہیں بہت پریشان ہو جاتا ہوں، پہلے ہی کچھ نہیں ہے، اور وہاں حق کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ جو روایات نے بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ اگر میری گردن پر فرض کیجئے کسی کا کوئی حق ہے اور وہ حق دیے بغیر میں مر گیا، خدا وہاں کھڑا کر دے گا سامنے، اب میں وہاں کیسے ادا کروں گا حق، اس کو کیسے راضی کروں گا؟ اس طرح سے راضی ہوگا کہ میری نیکیاں اگر ہوں گی تو میری نیکیوں میں سے، اچھائیوں میں سے کچھ نیکیاں اس کو دی جائیں گی تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ میرے حساب میں سے تو چیز نکل گئی، یہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے پاس نیکیاں فراوان ہوں۔ اگر مجھ جیسا کوئی شخص ہوا جو خود آپ جیسوں کے آسرے پہ کھڑا ہوگا کہ بھائی یہ سارے لوگ مسجد مصطفیٰ میں آئے تھے، عباس ٹاؤن میں آئے تھے، سن رہے تھے، اور اب میں ان میں سے کسی کو دیکھ کے کہوں گا شاید کوئی پہچان لے، مجھے بھی ساتھ لے جائے، تو مجھ جیسا شخص تو مارا گیا۔ پھر یہ حقائق ہیں، سوچئے سمجھیے قرآن کریم میں، ٹھیک؟ ذالک یوم الحق، یہ حق کا دن ہے، اس دن جو ہوگا وہ حق ہوگا۔ اب جب یہ حق بیان کر دیا اور ہر مظلوم کا حق لیا جائے گا، بچوں کے لیے روایت بیان کر دوں، بڑوں نے یقیناً سنی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو سب سے پہلا خدا کی بارگاہ میں کیس سنا جائے گا، خدا عدالت لگائے گا، خدا قاضی بنے گا، خدا جج بنے گا، اور پہلا کیس جو اس کی بارگاہ میں آئے گا، چونکہ مظلوم جو واقع ہوگا اس کا وہاں پہ کیس سنا جائے گا، خدا عالم فیصلے کرے گا۔ سب سے پہلا کیس جو خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام کا ہوگا۔ درود پڑھیے مل کر۔ سب سے پہلا جو کیس ہوگا خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، قاضی خدا، جج خدا، کیس پیش کرنے والا کون؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ عالم محشر میں محشر بپا ہوگا جب امام حسین کا کیس سنا جائے گا، خداوند عالم قاضی ہوگا، جناب سیدہ شاکی ہوں گی، عجیب منظر ہوگا، عجیب منظر ہوگا۔ پہلا کیس امام حسین کا ہے، ٹھیک؟ اس کے بعد پھر اور چیزیں آگے سے آگے بڑھیں گی۔ اب خدا نے جب یہ بیان کر دیا کہ ذالک یوم الحق، یہ حق کا دن ہے، یہاں پہ جو ہے وہ حق ہے، حق کے مطابق ہے۔ جو تم نے دنیا میں کیا، جو حق کیا وہ تمہارے ساتھ ہے، جو ناحق کیا وہ تمہارے ساتھ ہے، اس ناحق کا جواب دو گے۔ اب خدا آگے کہتے ہیں فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ سب کچھ اب جو بیان کر دیا عما یتساءلون سے لے کر ذالک یوم الحق تک جو خدا نے بیان کر دیا، اب اس کے بعد خدا دعوت دے رہا ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس اتنی باتوں کو سننے کے بعد جو چاہے وہ اپنے رب کی راہ کا انتخاب کر سکتا ہے۔ یعنی ہم نے کھول کے تمہیں بتا دیا، کوئی چیز تمہارے لیے مبہم نہیں ہے، کسی چیز میں اب شک و تردید نہیں ہے، اما یتساءلون سے لے کر ذالک یوم الحق تک ہر چیز بتا دی، واضح کر دیا، راستہ دکھا دیا، جو ہونے والا ہے اہل بہشت کے ساتھ وہ بتا دیا، جو اہل جہنم کے ساتھ ہونے والا ہے وہ بتا دیا، تمہارے شک اور تردید کو دور کر دیا۔ یہ کرنے کے بعد اب خدا کہہ رہا ہے فمن شاء، جو چاہتا ہے، یعنی خدا یہاں پر بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو زبردستی تو میں ابھی بھی نہیں کروں گا، میری سنت زبردستی نہیں ہے، میں زبردستی کا سجدہ نہیں کرواؤں گا۔ اگر میں نے زبردستی کا سجدہ کروانا ہوتا تو آسمانوں پر شیطان سے کروا لیتا، دنیا کا معاملہ ہی سیدھا ہو جاتا، ایسا ہی ہے۔ اگر مجھے زبردستی کروانا ہوتا تو میں وہاں کرواتا اس سے، لیکن میں نے زبردستی نہیں کروایا، اختیار دیا،
سمجھ دی، اس کے ساتھ کا ہے واؤ سجدہ کرنا ہے کرو، نہیں کرنا رجیم نکل جاؤ، دھتکارے ہوئے ہو، ٹھیک۔ فمن شاء، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اور اس دن کو حق کا بیان کرنے کے بعد خدا کہہ رہے ہیں فمن شاء، پس جو چاہے، یعنی خدا کی بے نیازی، ہم جو کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ سب کچھ بیان کرنے کے بعد خدا کہہ رہے ہیں اب تم آزاد ہو بھائی، فیصلہ خود کرو، تمہاری اپنی مرضی ہے، جو زندگی گزارنی گزارو، ایک دن آئے گا کہ ذالک یوم الحق، وہ حق کا دن ہے، وہاں میں گرفت کر لوں گا تمہاری۔ دنیا میں تمہیں اگر چلنا ہے صحیح راستے پہ تو ان باتوں کو سمجھ کر چلو جو میں نے سمجھائی ہیں، زبردستی تھوڑی لا رہا ہوں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہارے اوپر مہربان ہوں، ایک ایک چیز کھول کے بتائیے، انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس اب جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف آنے والے راستے کا انتخاب کرے۔ راستہ دکھا دیا، عقل دی، انبیاء کو معجزات دیے، انبیاء کی معجزات کے بعد تعلیمات دی، اور اس کے بعد فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا۔ جو چاہے اب ان باتوں کے بعد اپنے رب کی طرف راستہ اپنا لے، اپنے رب کی طرف آگے بڑھ جائے۔ آخری آیت سورہ نبا کی، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، کنکلوڈڈ نوٹ ہے، یعنی اب جو سورہ کو خدا کنکلوڈ کر رہا ہے وہ اس طرح کر رہا ہے کہ سب کچھ ہو گیا، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، یعنی اب دوبارہ تھوڑا سا خدا متوجہ کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر ابھی بھی کوئی نہیں ہلا ان آیتوں کو پڑھنے کے باوجود بھی کوئی غفلت میں ہے، خدا دوبارہ اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑ رہا ہے۔ جیسے ہم بعض اوقات اپنے بچوں کو کرتے ہیں، پہلے ہم اس کو کہتے ہیں بیٹا پڑھ لو، امتحان کے دن نزدیک ہیں، پھر اس کو اچھا برا بتاتے ہیں کہ اگر پڑھ لو گے اچھی پرسنٹیج آئے گی، اچھی پرسنٹیج آئے گی اگر اسکول میں ہو اچھا کالج مل جائے گا، اچھے کالج میں اچھا پڑھ لو گے اچھی پرسنٹیج لو گے، اچھی پرسنٹیج لو گے اچھا پروفیشنل یونیورسٹی مل جائے گی، اچھی پروفیشنل یونیورسٹی میں جاؤ گے کیریئر بن جائے گا، ٹریک پر آ جاؤ گے، ٹھیک، یہ سمجھا دیا۔ اس کے بعد بتاتے ہیں دیکھو لیکن اگر نہیں پڑھا کیا کرو گے؟ پاس تو ہو جاؤ گے، لیکن پاس کرو گے کیسے؟ نارمل نمبروں سے کرو گے، اچھی پرسنٹیج نہیں آئے گی، اچھا کالج نہیں ملے گا، جہاں سارے ہی بچے ایسے آئیں گے جنہوں نے پڑھانے کو توجہ نہیں دی ہوگی، لا محالہ تم بھی اسی رنگ میں رنگ جاؤ گے، اس رنگ میں رنگنے کے بعد اچھی یونیورسٹی ہاتھ سے جائے گی، کیریئر نہیں بنے گا۔ دنیا میں خدا رازق تو چونٹی کا بھی ہے تو تمہیں بھی رزق دے گا، خدا رازق تو سمندر کے اندر بہتی ہوئی مچھلیوں کا بھی ہے تمہیں بھی دے گا، لیکن پھر آگے کی جو لائف ہے وہ دھکے کھاتے ہوئے گزارو گے، کبھی اس جاب پر کبھی اس جاب پر، کبھی اس درخت پر کبھی اس درخت پر، سوئچنگ رہے گی زندگی کے اندر، ٹف لائف دیکھو گے۔ سمجھانے کے بعد پھر دوبارہ ایک کنکلوڈنگ نوٹ دیتا ہے باپ، بیٹا میں نے سمجھا دیا، پلیز کوشش کرو اچھی پرسنٹیج لے لینا، تھوڑی سی محنت ہے، تھوڑے سے دن ہے، پڑھ لو گے تمہارا فائدہ ہے۔ کنکلوڈنگ نوٹ خدا دے رہا ہے، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، اے لوگوں ہم نے تمہیں نزدیک کے عذاب سے ڈرا دیا ہے، اگر تم ڈرنے والے اور سمجھنے والے ہو ہم نے تمہیں بتا دیا۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، وہ عذاب کے جو بہت نزدیک ہے ہم نے تمہیں اس سے ڈرا دیا ہے، متوجہ رہو، اس کو دور مت سمجھو، بعید، شروع کی بحث پہلے دوسرے دن کی، بعید نہ سمجھو، اس کو مستحیل نہ سمجھو کہ نہیں پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، نہیں، عذابًا قریبا، ان قریب یہ عذاب تمہاری طرف آنے والا ہے، ٹھیک، عذابًا قریبا، یوم ینظر المرء، اس دن کہ جس دن ایک انسان دیکھے گا کیا، ما قدمت یداہ، جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، اور اس کو دیکھ کر کیا کہے گا، یقول، اور کہے گا، یقول الکافر، اب یہاں پر خداوند اللہ نے کافر کا لفظ ڈال دیا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں خاک ہوتا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ اس آیت کی تفسیر تھوڑے سے نکات اور آپ کی ذمہ تمام کروں۔ خدا نے کہا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، اے لوگوں ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، تمہیں تنبیہ کر دی ہے، بتا دیا ہے۔ یہ جو قریب ہے اس کو کیوں قریب کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی عمر جتنی بھی ہو آخرت کے مقابلے میں کم ہے، یعنی دنیا 1 ارب سال، 5 ارب سال، 100 ارب سال بھی ہو، آخرت انفینٹ ہے، لامحدود ہے، اس لامحدود کے مقابلے یہ محدود نزدیک ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ان قریب یہ کام ہونے والا ہے، ٹھیک، دنیا کی عمر جتنی بھی ہو آخرت کے مقابلے میں کم ہے، لہٰذا اسے قریب کہا گیا۔ مثلا سورہ معارج میں رسول اللہ سے خدا ارشاد فرماتا ہے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے میرے حبیب آپ ان لوگوں کی اذیت و آزار و تہمتوں اور باتوں پر صبر کریں، صبر جمیل، یعنی ایسا صبر جس کے اندر کوئی شکوہ نہ ہو، دل میں کوئی غم نہ ہو۔
انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ کافر مشرک جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں یہ قیامت کو دور دیکھ رہے ہیں، ونراہ بعیدا، ہم اس کو بہت، نراہ قریبا، ہم اس کو بہت نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ پھر کافر سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہوگا، ہمیں پتہ ہے کب ہوگا، چونکہ خدا کے علم میں ہے، خدا کے علم کی نسبت قریب ہے، کیونکہ اس کو وقت کا معلوم ہے۔ آپ کو اگر کسی چیز کا معلوم ہو، وہ وقت آپ کے نزدیک ایک ایک دن گزرنے سے وہ وقت قریب آ جاتا ہے۔ آپ کا کوئی عزیز باہر سے آنا ہو، مثال کے طور پر عید ہے، عزیز کو چھوڑ دیں، عید ہے، آج کون سی رمضان ہے؟ 8 ہے، کتنے دن بعد عید کا امکان ہے؟ 22 دن بعد، صحیح ہے۔ ایک ایک دن جو گزرتا جائے گا، چونکہ آپ کو پتہ ہے پہلی شوال عید ہے، لہذا ایک ایک دن کے گزرنے سے آپ عید کے کیا ہوں گے؟ نزدیک آئیں گے یا دور جائیں گے؟ نزدیک، چونکہ آپ کو وقت معلوم ہے، آپ کو اس کا دن معلوم ہے، آپ کو اس کی تاریخ معلوم ہے، لہذا آپ ایک ایک دن گزرنے سے اس کے نزدیک جاتے جا رہے ہیں، لہذا آپ کہیں گے نہیں عید تو قریب آتی جا رہی ہے۔ جتنا جتنا ہم آگے بڑھ رہے ہیں عید کیا ہو رہی ہے؟ قریب آ رہی ہے۔ خدا کو چونکہ قیامت کا وقت معلوم ہے، خدا کہہ رہا ہے قریب ہے، چونکہ ہمیں وقت معلوم ہے۔ یہ دنیا ایک ایک دن کے ساتھ اپنی اس قیامت کے نزدیک ہوتی چلی جا رہی ہے، لہذا اس کو اب جب وہاں پہ کافر اپنے آپ کو دیکھے گا، انسان دیکھے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، یہاں پہ ینظرو کا لفظ ہے، ینظرو کا لفظ ان آنکھوں سے دیکھنے سے متعلق ہے، آنکھوں سے انسان دیکھے گا۔ سورہ کہف کی آیت وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وَوَجِدُوا اور یہ سب پائیں گے، کیا پائیں گے؟ مَا عَمِلُوا جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا، حاضرہ اپنی آنکھوں کے سامنے، حاضر یعنی ابھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ میرے سامنے حاضر ہیں، آمنے سامنے۔ وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے پائیں گے، ٹھیک۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن ہر انسان نے جو کچھ اپنے ہاتھوں سے بھیجا ہوگا اسے پائے گا، ٹھیک ہو گئی بات، جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں سے بھیجا ہوگا اسے پائے گا۔ ایک اور آیت لے لیجیے، آیت کون سی تھی؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 49، آیت آل عمران کی 30، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن کہ جس دن ہر نفس جو بھی اس نے اچھا کام کیا ہوگا اسے پائے گا، یعنی سامنے دیکھے گا، وما عملت من سوء، جو برا کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے پائے گا، تودو اور آرزو کرے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش اس کے اور اس کے اس عمل کے درمیان ایک فاصلہ آ جائے، امدم بعیدہ فاصلہ آ جائے، دور کا فاصلہ آ جائے، یعنی وہ اپنے اس عمل کو نہ دیکھے۔ طبیعی سی بات ہے، عقلی فیصلہ ہے کہ یہ من خیر کے بارے میں نہیں ہوگا، یعنی جو اچھا عمل ہوگا اسے پائے گا، اسے تو انسان اپنے پاس رکھنا چاہے گا۔ کون سے عمل کی نسبت انسان کی آرزو ہوگی کہ یہ اور میں جدا ہو جائیں؟ من سوء، برا عمل، لیکن یہ نہیں ہوگا۔ تودو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش اس کے اور میرے درمیان جدائی آ جائے، عربی کے اعتبار سے لو اس آرزو کے لیے کہا جاتا ہے جو محال ہوتی ہے، ہو نہیں سکتا، وہ برا عمل تمہارے ساتھ ہی ہے چونکہ تمہارا اپنا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، خدا تمہیں اسی بات سے تو بچا رہا تھا، خدا تمہیں اسی بات سے تو سمجھا رہا تھا، دنیا کے اندر انبیاء کو بھیج کر آیتوں کو نازل کر کے یہی تو بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا تم اپنے کیے ہوئے سے بھاگنا چاہو گے، بھاگ نہیں پاؤ گے، تم چاہو گے وہ تمہارا پیچھا چھوڑے، وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یحذرکم اللہ نفسہ، اسی چیز سے خدا بچانا چاہ رہا تھا، یعنی خدا کی مہربانی دیکھیے، خدا کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں کہ تم ایک وقت اپنے کیے ہوئے پہ پچھتاؤ گے، تم اپنے کیے ہوئے پہ نادم ہوگے، میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارا خدا رحمان ہوں، میں تم سے محبت کرنے والا ہوں، میں نے اسی لیے انبیاء اور انبیاء کے بعد ان کے اوصیاء کو بھیجا کہ میں تمہاری گردنوں کو جھکا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، میں چاہتا ہوں تم سر بلند کر کے آؤ، اونچا سر کر کے آؤ۔ یحذرکم اللہ نفسہ، خدا اسی سے بچانا چاہ رہا تھا، تم نہیں بچے، تم نے اہمیت نہیں دی، تم نے سیریس نہیں لیا، تم نے قیامت کی باتوں کو ہاں ہوگا دیکھا جائے گا کہہ کے گزار دیا، تم نے انبیاء کی تعلیمات کو دھتکار دیا۔ یحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف الرحیم، خداوند عالم تو اپنے بندوں پہ انتہائی رحم کھانے والا ہے، انتہائی بخشنے والا ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ تم شرمندہ ہو، وہ نہیں چاہتا اس پہ میرے پاس کوئی دلیل ہے، بچوں کو بیان کر رہا ہوں، ہاں ہے، دعائے کمیل سے دے رہا ہوں،
کون سی دلیل ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو رسوا اور شرمندہ نہیں کرنا چاہتا؟ کیوں؟ واللہ رؤوف الرحیم، چونکہ وہ انتہائی محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچے کو کبھی رسوا نہیں کرنا چاہتے، ماں باپ چاہتے ہیں بچہ ان کا، اگر ماں باپ بچے کو کسی چیز پر سمجھاتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں، اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے، لگ رہا ہوتا ہے کہ جو کام کر رہا ہے بچہ غلط کر رہا ہے، اس سے اس کی سیلف اسٹیم کو نقصان پہنچے گا، اس کی رسپیکٹ میں کمی آئے گی۔ ماں باپ اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے میں رحیم ہوں، میں تمہیں بچانا چاہ رہا تھا۔ اس پہ دلیل میرے پاس کیا ہے کہ خدا ہمیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا؟ دعائے کمیل، دعائے کمیل کے آخری ٹکڑوں میں آ جائیے، پروردگار وہ گناہ جو میں نے انجام دیے، کل جرم اجرمتہ کل ذنب اذنبتہ، جو جرم میں نے انجام دیا اسے معاف کر دے، ہر وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوا اسے بخش دے، جو آج کی رات ممکن ہے آپ پڑھیں، یہاں پہ ممکن ہے ابھی دعائے کمیل ہوگی اس کے اندر پڑھیں گے۔ وَكُلَّ ذَنْبٍ وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي وَجَعَلْتَهُمْ شُهُودًا عَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِي وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ۔ خدایا وہ گناہ جو میں نے انجام دیے معاف کر دے، وہ خطائیں جو مجھ سے معاف کر دے، اور ہر وہ گناہ جس کے لکھنے کا تو نے کرام الکاتبین کو حکم دے دیا، کرام الکاتبین جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں اور جو میں انجام دیتا ہوں اسے دیکھتے ہیں، انہیں لکھنے کا تو نے حکم انہیں دے دیا، اسے بھی معاف کر دے۔ وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، یہ جملہ اگلا یہ اہم ہے۔ وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، اے خدا میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے کہ جو حتیٰ میرے ساتھ رہنے والے فرشتوں نے بھی نہیں دیکھے۔ وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، میرے وہ گناہ بھی معاف کر پروردگار آج کی رات میں جو میرے ساتھ رہنے والے فرشتوں نے بھی نہیں دیکھے۔ جوانوں سے سوال ہے، فرشتہ سوتا ہے، نیند آتی ہے، اپنے کام میں سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے؟ نہیں۔ کوئی اس کو حاجت ہوتی ہے کہ اس حاجت کو انجام دینے کے لیے کہیں جائے، کھانا کھانے بیٹھ گیا ڈیوٹی چھوڑ دی، پانی پینے بیٹھ گیا ڈیوٹی چھوڑ دی؟ ملائکہ کی تو حاجت ہی نہیں ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، نوری مخلوق ہیں۔ پھر کیسے ہوا کہ جو فرشتہ میرے ساتھ رہ رہا ہے اس سے گناہ چھپ گیا؟ کوتاہی کرتا ہے فرشتہ؟ نہیں۔ آنکھیں بند کرتا ہے؟ نہیں۔ نیند آتی ہے؟ نہیں۔ اونگ آتی ہے؟ نہیں۔ ساری چیزوں کا جواب نہیں میں۔ پھر کیوں ہو رہا ہے ایسا کہ میرے ساتھ بھی ہے؟ امام علی کہہ رہے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، اور وہ گناہ کہ جو ان کی نگاہوں سے چھپ گیا تو نے دیکھا اسے بخش دے۔ کیسے چھپا؟ خود امام نے بیان کیا، برحمتک اخفیتہ، تو نے اپنی رحمت سے میرے گناہ کو میرے ساتھ رہنے والے فرشتوں سے چھپا دیا۔ بفضلک سترتہ، اپنے فضل و کرم سے میرے گناہ کو میرے ساتھ رہنے والے فرشتوں کی نگاہوں سے چھپا کر اس میں پردہ ڈال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، تجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میری حرمت، میری عزت حتیٰ میرے ساتھ رہنے والے فرشتوں کے سامنے برباد ہو۔ یہ مذاق نہیں ہے، امام علی کا جملہ ہے۔ خدا سے محبت کرنے کے لیے دعائے کمیل کا ایک یہ جملہ کافی ہے۔ اگر کسی کا دل میری طرح غافل نہ ہو اور وہ واقعی خدا سے محبت کرنا چاہے تو یہ ایک جملہ امام علی کا کافی ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے کہ بھائی کیسا خدا ہے یہ کس قدر مہربان ہے، اس کو کس قدر میری عزت سے زیادہ اس کو میری عزت کی فکر ہے۔ میں وہ کر رہا ہوں جس سے میری حرمت عزت پامال ہو رہی ہے، وہ مجھے بچا کے چل رہا ہے، میری عزت کو برباد نہیں ہونے دے رہا۔ یہ کیسا خدا ہے؟ اور اس خدا کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے؟ اس خدا کے ساتھ میرا برتاؤ کیا ہے؟ اس خدا کے ساتھ وہ بے نیاز ہونے کے باوجود میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ مجھے موقع دے کے بلا رہا ہے، آ جاؤ شب میں، آ جاؤ رات میں، آ جاؤ، آ جاؤ ماہ رمضان کی رات میں، آ جاؤ، دوستوں کو دے دو ٹائم دینا ہے، عزیزوں کو دے دو ٹائم دینا ہے، کر لو جو کرنا ہے، 1 گھنٹہ مجھے بھی دے دو۔ یہ گھنٹہ اس لیے مجھے نہیں چاہیے کہ میں تمہارا محتاج ہوں، تم اس 1 گھنٹے کو دو گے، میں اس 1 گھنٹے میں تمہیں معلوم نہیں ہے تمہیں کہاں پہنچا دوں گا۔ تم میرے اوپر اعتماد تو کرو، تم میرے اوپر بھروسہ تو کرو، تم میرے ساتھ یہ معاملہ تو کرو۔ عزیزان محترم، خدا بڑا مہربان ہے۔ ہم چونکہ خدا کو پہچانے نہیں ہیں اس لیے ہم خدا سے دور ہیں۔ ائمہ علیہ السلام چونکہ خدا کو پہچانتے تھے، خدا سے دوری کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔
خدا سے دوری کا تصور امام کے لیے بڑا مشکل ہے۔ آخری جملہ ادا کر دوں اسی دعا کومیل سے جو آپ پڑھیں گے بعد میں۔ امام علی علیہ السلام اسی دعا کومیل میں عجیب مطالب ہے اس دعا کے اندر۔ آج کی رات کی چونکہ مناسبت ہے دعا کی، اس لیے اپنی گفتگو کو وہاں ختم کر رہا ہوں لے جا کے۔ اسی دعا میں امام علی عذاب کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، خدایا میں بہت ضعیف ہوں، میں ناتواں ہوں، تو جانتا تو ہے میں ضعیف ہوں، اس دنیا میں آنے والا ذرا سا عذاب بھی اگر آ جائے میں برداشت نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ عذاب جانتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، اس میں رہنے والوں کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا جائے گا، ایک وقت آئے گا اس عذاب سے جان چھٹ جائے۔ امام علی کہتے ہیں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تھوڑی سی جملے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد امام علی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، الہی و ربی و مولایا صبرت علی عذابک، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میں تیرے عذاب کو برداشت کر لوں گا۔ امام علی سے کوئی پوچھے جا کہ مولا 4 جملوں پیچھے آپ نے خود کہا، انت تعلم ضعفی، تو جانتا ہے میں ضعیف ہوں، تو جانتا ہے میں عذاب برداشت نہیں کر سکتا، تو جانتا ہے میں کمزور ہوں، تو جانتا ہے دنیا میں آنے والی مشکل کو برداشت نہیں کر سکتا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں صبرت علی عذابک، میں تیرے عذاب کو برداشت کر لوں گا۔ صبرت علی حر نارک، میں جہنم کی آگ کی تپش کو برداشت کر لوں گا۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ جہنم کی آگ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں پہ ڈال دیا جائے، روایت کا مفہوم یہ ہے ایک قطرہ اس آگ کا دنیا کے سمندروں پہ ڈال دیا جائے، دنیا کے تمام سمندروں میں آگ لگ جائے گی، روایت ہے۔ وہ آگ امام علی جو تھوڑی دیر پہلے اپنے ضعف کا اقرار کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں میں تیرا عذاب بھی برداشت کر لوں گا، اس آتش جہنم کی گرمی بھی برداشت کر لوں گا۔ کس چیز کے مقابلے میں؟ صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، کس چیز کے مقابلے میں امام علی نے کہا میں تیرے عذاب کو برداشت کر لوں گا، تیری جدائی کو برداشت نہیں کروں گا۔ تجھ سے جدا ہونا میرے لیے ناممکن ہے۔ جو میں نے کہا نا، چونکہ معرفت ہے ائمہ کو خدا کی، ہمیں معرفت نہیں، ہم خدا سے دور ہیں۔ امام علی کہہ رہے نہیں، تیری جدائی کے مقابلے میں عذاب کا تحمل آسان ہے، حالانکہ وہ عذاب اس کی خصوصیات جو قرآن نے بیان کی۔ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَىٰ كَرَامَتِكَ، میں اس دہکتی ہوئی آگ کے حرارت کو برداشت کر لوں گا، تیری نگاہ کرم کا بدل جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، یعنی تو میری جانب سے اپنا رخ پھیر لے، یہ نہیں برداشت کر پاؤں گا۔ اس کے مقابلے میں جہنم کی آگ برداشت کروں گا۔ یہ جملے امام علی سمجھتے ہیں، ہم تو فقط زبانی طور پہ ادا کر سکتے ہیں جملوں کو، ان جملوں کی حقیقت کیا ہے وہی جانتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، گفتگو کو سمیٹ دیا اس دن کہ جس دن انسان، ہم نے تمہیں ڈرایا، ہم نے تمہیں بتا دیا اس عذاب سے جو قریب ہے، اور اس دن جو انسان اپنا کیا ہوا دیکھے گا، کہے گا، ایک انسان کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، میں خاک ہوتا۔ یہ جو یہاں پہ کہا گیا کاش میں خاک ہوتا، اس کے بارے میں تفصیلی نکتہ یہ ہے کہ ہمیں چونکہ وجود سے جو ہے وہ ہمیں خاک سے وجود ملا، اب انسان اس خاک سے ہی بنا اٹھا، اس خاک سے انسان کا انسان بننا ہے، تو وہاں کافر یہ کہے گا کاش میں خاک ہی رہتا، اس خاک سے ترقی کرتے ہوئے انسان نہ بنتا، انسانیت کے مراحل طے نہ کرتا، چونکہ اگر جب کہ میں نے انسانیت کے مراحل طے کر لیے، آج میرے سامنے یہ منزل آ گئی کہ اتنا دردناک عذاب اور خدا کی ناراضگی ہے، کاش میں مٹی ہی رہتا، مجھے وجود ہی نہ ملتا۔ یقول الکافر یا لیتنی ترابا کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا اس معنی میں، یعنی مجھے وجود نہ ملتا۔ انسان اپنے وجود کے ملنے پر پچھتائے گا کہ مجھے وجود ملا، اتنا عظیم وجود ملا، اس کائنات کے اندر ہزاروں کروڑوں اربوں مخلوقات میں خدا نے مجھے اشرف المخلوق قرار دیا، اور میں لے کر کے آیا، میں اپنے ساتھ لے کر کے جا رہا ہوں۔ اس کو دیکھ کر انسان کہے گا کاش میں مٹی سے اٹھتا ہی نہیں، مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا، تو آج مجھے اس دردناک عذاب کا اور خدا کی ناراضگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ ہماری سورہ نبا کی تفسیری نکات پر مشتمل آج 8واں دن، کہ جس کے اندر ہماری سورہ نبا آج کمپلیٹ ہو گئی۔ موضوع سورہ نبا کا انسانوں کا تعجب تھا کہ یہ قیامت اور معاد کے بارے میں تعجب کرتے ہیں، خدا نے اس تعجب کو دور کیا، انسانوں کے مراحل کو بیان کیا۔ تم لا محالہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، اہل بہشت اہل جہنم، دونوں کی خصوصیات بیان کر دیں، اور پھر فیصلہ آخری آیت میں فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا سے بیان کر دیا کہ تمام چیزیں حق ہیں، یہ ہونے والا ہے، تمہارے انکار سے کچھ نہیں ہوگا، جو خدا نے فیصلہ کیا وہ ہوگا۔ اب فیصلہ تمہارا اپنا ہے کہ راستے پر خدا کے چلنا ہے
یا خدا کے غضب کو دعوت دینی ہے؟ اگر خدا کے غضب کے آگے ٹھہر سکتے ہو خدا کے غضب کو دعوت دو، ورنہ اگر اس کے غضب کے آگے نہیں ٹھہر سکتے تو جو راستہ خدا نے بتایا اس راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ خدا مجھے اور آپ کو ان آیات کو بہتر سے بہتر انداز میں پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنی محبت ہمارے دلوں میں روزانہ زیادہ کرے انشاءاللہ۔ خدا کرے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے زمانے کے امام کے زیادہ سے زیادہ نزدیک ہو سکیں، اپنے زمانے کے امام کی نصرت کا جذبہ ہر آنے والے دن، ہر آنے والی رات میں ہمارے دل میں مزید بڑھتا چلا جائے، یہاں تک کہ ہم زمانے کے امام کی غیبت پر اضطراب کی کیفیت میں آ جائیں، جو دعائے ندبہ کے اندر ہے کہ ہے کوئی ایسی آنکھ جو رونے میں میرا ساتھ دے تاکہ میں اس طویل غیبت پر رو سکوں، تاکہ ہمارے اندر وہ کیفیت آ سکے کہ اے میرے مولا میرے لیے بڑا ناگوار ہے کہ میں دنیا کی ہر شے کا نظارہ کروں اور جو میری نگاہوں سے اوجھل ہو وہ آپ کی ہستی ہو۔ اس حقیقت تک پہنچنا ہی انتظار کی اصل کیفیت ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس انتظار کی کیفیت تک پہنچنے کی قابلیت عنایت فرمائے۔ خداوند عالم تمام بیماروں کو شفا، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار مرحمت فرمائے۔ یہاں پہ موجود جتنے بچے ہیں خداوند عالم ان سب کے والدین کو اگر قید حیات میں ان سب کو طول عمر عنایت فرمائے، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان بچوں کی تربیت کی ہم کو ان سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ تمام مراجع عظام رہبر معظم کو خدا صحت سلامتی طول عمر عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔